حضرت ابراہیم کے لیے کہ حضرت ابراہیم مہاجر اللہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب آپ ایک جگہ سے مائیگرنٹ ہو گئے تو آپ پلٹ کے نہیں آتے ہیں۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر وہ ہوتا ہے جو کہیں جاتا ہے، تھوڑا وقت گزارتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ وہ مہاجر ہیں، مائیگرنٹ ہے۔ جب چھوڑ دیا سب کچھ اس کے لیے تو پھر اس کو چھوڑا نہیں خدا کو، مہاجر اللہ بنے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں جہاں مشکل پریشانی آئی وہاں خدا کو، یعنی ہم مسافر ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں۔ ہمیں اس کی طرف جب آ گئے تو بس پیچھے سب چھوڑتے ہیں، پھر پریشانی کیسی، پھر مشکل کیسی؟ وہ جب اتنا بڑا خالق مالک ہے جس کے احاطے میں سب کچھ ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ عزیزان محترم، اب ہمیں ظاہری دولت کے بجائے میرے چوتھے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اجل، پروردگار قرار دے کس کو؟ غنا کو، فی نفسی، میرے نفس میں، ثروت یعنی دولت کو میرے نفس میں قرار دے، نہ میرے باہر۔ یعنی جو اپنے اندر سے امیر ہوتا ہے باہر اس کو فقر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اندر سے امیر ہو۔ لیکن جو اندر سے غریب ہو اور باہر دولت ہو، اندر سے خالی ہوتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اندر سے ثروت مند تھے، چاہے کچے مکان میں رہتے تھے، چاہے ایک روٹی تھی، چاہے ایک لباس تھا، لیکن اندر سے ثروت تھی۔ ہمیں بھی اپنے اندر ثروت پیدا کرنی چاہیے، اپنے نفس کو اتنی کیپیسٹی دیں کہ باہر کی چیزیں ہوں یا نہ ہوں ہمیں ہلائیں نہیں۔ لیکن اگر ہم باہر کی ثروت مانگیں گے، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں اور اندر سے کھوکھلے ہو جائیں تو کل کو ہمارے پاس یہ اتنی ثروت کے باوجود بھی ہم بولیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دوسرے کو کیا دیں، ہم دوسرے کے لیے کیا کریں۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو غنی کریں عزیزان محترم۔ وہ آخری زمانہ ہے، نہیں پتہ ظہور کب ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ظہور متوقع ہے، انشاءاللہ خدا کرے کہ جلد سے جلد ظہور ہو، کیونکہ دنیا مشکلات میں ہے، عالم مشکلات میں ہے، بیماریاں، مصیبتیں، ظلم، ستم سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ اس پورے دنیا کو جو عدالت سے بھر سکتا ہے وہ ہم نہیں بھر سکتے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔ وہی بھر سکتا ہے جو حجت خدا ہے، وہی اس دنیا کو غنا دے سکتا ہے جو اندر سے غنی ہو، وہی اس دنیا کو دے سکتا ہے، وہی دنیا مشکلات کو پوری کر سکتا ہے، وہی فرج ہے، وہی کشائش ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن کچھ ظہور کے نزدیک امتحانات سخت ہیں۔ مومن بہت سختی کے اندر ہے، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، چیک کیا جائے گا اس کو امام کی فوج میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس کو امام کے کسی کام میں لانا ہے یا نہیں لانا۔ اب ظاہر ہے امام کے ساتھ آسان لوگ تھوڑی تھے، آپ مولا متقیان کے ساتھ دیکھ لیں، مگر کو عام لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ جو مشکل پڑی فاطمیہ کی، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی تھوڑی سی ہلانا آ گیا۔ حضرت سلیمان، حضرت ابوذر جیسی شخصیت کہ جو مولا کائنات کے پروانوں کی طرح ہیں، اپنے گھر میں مشکل پڑتی، اپنے بچوں میں مشکل پڑتی تو تحمل کر لیتے، لیکن جب سیدہ کے گھر پر مشکل پڑی نا تو ابوذر سلمان بھی برداشت نہیں کر پائے۔ یہ نہیں کہ ان کو شک تھا مولا کے اوپر، نہیں، ان کو محبت اتنی تھی اس گھر سے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ علی جیسا کیسے خاموش ہے، کیسا۔ عزیزان محترم آسان نہیں تھا، اس عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے اتنے تھے، جانتے تھے مصلحت پروردگار ہے، لیکن حسن حسین سے محبت اتنی کرتے تھے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور عزیزان محترم ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر امام زمانہ آئیں گے، کتنی سختیاں ہوں گی، کتنی مشکلات ہوں گی۔ روایات کہتی ہیں ادھر کا گروہ ادھر چلا جائے گا، ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں گے، یقیناً امتحانات ہوں گے، سختی ہوگی، پوچھا جائے گا بہت ساری چیزیں، یہ ایسی ہیں ویسی ہیں۔ وہ انسان اپنی طرف سے ایکسپلینیشن جیسے آج ہم دیتے ہیں اپنے مراجع کو،
اپنے علماؤں کو ایکسپلینیشنیں، اپنی توجیہات پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، مولانا آپ کو کیا پتہ، یہ کیا پتہ، وہ کیا پتہ، یہ 100 چیزیں انسان کرتا ہے زندگی میں. وہ امام زمانہ کے سامنے مولا آپ کو کیا پتہ، خدا نہ خواستہ مولا آپ کو تو نہیں پتہ سچویشن کیسے. خوب امام جب آئیں گے تو اجدان محترم سختی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس در کو، اس دروازے کو تھام کے رکھیں، متصل ہوئیں. 2 بھائی تھے تبریز کے، ایک تاجر تھا، ایک واعظ تھا، یعنی نصیحت مجلس پڑھتا تھا. جو مجلس میں پڑھتا تھا اس کے اوپر حج واجب ہو گیا. حج واجب ہو گیا، اس کو ظاہر ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے جب استطاعت ہو جائے تو حج تمہارے پر واجب ہے، ورنہ تم یہودی یا نصرانی مرو گے. جانتا تھا مگر محرم تھا کہ اگر میں حج پہ جاتا ہوں اور میں نے وعدہ دیا ہوا ہے میں محرم پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، تو حج پہ نہیں گیا. محرم کے لیے نکل پڑا، راستے میں مر گیا. جو بھائی تاجر تھا بڑا پریشان ہوا. کافی عرصے کے بعد اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. کہا میں بڑا پریشان تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا. کہا کہ میں بہت ایک عرصے تک مشکل میں رہا، مبوس رہا، لیکن پھر جو ہے وہ میں نے توسل کیا حضرت سیدہ سے، اور پھر حضرت سیدہ نے مولا کائنات کی خدمت میں کہا اب یہ ہمارا اولاد میں سے ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، خوب اس کے لیے کچھ کریں. مولا نے کہا کہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا. خود ممبر پہ کہتا تھا کہ واجب کو ترک کرو گے تو یہ، خود اس نے واجب کو ترک کیا جس کے اوپر واجب تھا. کہا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہا کچھ تو کرے. کہاں ایک راستہ ہے، اپنے فرزند مہدی سے کہیں کہ اس سال اس کی نیابت میں حج کرے تو پھر ہم اسے راستہ دے دیں گے. ہاں عزیزان محترم، خوب توسل ہے. نہ صرف اس عالم میں بلکہ اس عالم سے گزر کے عالم برزخ میں بھی حضرت سیدہ نجات دلوا سکتی ہیں اگر انسان متصل ہو. اب خدا کرے کہ ہم بہرحال ماں کی حیثیت سے بھی کردار دیکھیں کہ کیسا کردار ہے کہ جب اس لعین نے بیعت کے لیے جو ہے وہ مدینہ کے گورنر کو کہا امام حسین نے جملے ہم سنتے رہتے ہیں. امام حسین نے کہا ہیہات من ذلہ میں، ایسی ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے. لیکن آگے جملے اور بھی کہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں اور جس جگہ میری پرورش ہوئی ہے وہ بھی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں تمہاری بیعت کروں. یعنی جس ماں نے میری پرورش کی ہے وہ ماں کی پرورش ایسی ہے کہ میں تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پرورش تھی حضرت سیدہ کی.